سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے اسپاٹر۔ یہ سنائپر کے سلسلے کا پارٹ 2 ہے اور آپ سن رہے ہیں اسپاٹر کی قسط نمبر 25۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ 7-8 چھتوں کو عبور کرنے کے بعد مجھے خلا نظر آیا جو گلی کا تھا۔ جب گلی کی ضرورت تھی تو نظر نہیں آ رہی تھی اور اب نقصان دہ تھی تو ایک دم ظاہر ہو گئی تھی۔ اس علاقے کا سرسری جائزہ میں نے لیا ہوا تھا اور بڑی گلی کے علاوہ باقی گلیاں 9-10 فٹ سے زیادہ چوڑی نہیں تھی۔ اب نامعلوم وہ گلی 9-10 فٹ ہی تھی یا زیادہ چوڑی تھی۔ میں رفتار کم کیے بغیر آگے بڑھتا گیا۔ آخری قدم منڈیر پر پڑا اور گلی کا خلا ہوا میں تیرتے ہوئے میرے قدم دوسری چھت سے ٹکرائے۔ گرتے ساتھ جسم کی حرکت کو جاری رکھتے ہوئے میرے دونوں ہاتھ آگے بڑھے اور چھت پر لوٹ لگاتا ہوا میں دوبارہ کھڑا ہو کر دوڑ پڑا۔ اگلی چھت پر کودتے وقت مجھے عقبی چھت پر دھپ کی زوردار آواز سنائی دے گئی تھی۔ چند مزید چھتیں پھلانگنے کے بعد کرن چاولہ کے پاؤں کی آواز نزدیک سنائی دینے لگی تھی۔ تبھی آگے مجھے ایک اور خلا نظر آیا اور اس بار گلی نہیں، خالی پلاٹ تھا۔ میں نے قدموں کی رفتار دھیمی کی اور پھر ایک دم مڑ کر گھٹنا اٹھا دیا۔ تیز رفتاری کے باوجود اس نے قدم روک کر میرے گھٹنے کے سامنے ہاتھ کرنے کی کوشش کی، مگر اچٹتا ہوا وار اس کے پیٹ میں لگ گیا تھا۔ تکلیف برداشت کرتے ہوئے اس نے اچھل کر مجھے ٹکر مارنا چاہی۔ میں ایک دم سامنے سے ہٹا، وہ اپنی جھونک میں آگے بڑھا، تبھی میری لات اس کی تشریف سے ٹکرائی۔ وہ اوندھے منہ گرنے لگا مگر ایک دم ہاتھ نیچے ٹیک کر وہ لڑکتا ہوا اٹھ گیا۔ اس کے سنبھلنے سے پہلے میں نے اچھل کر اس کے پیٹ میں لات مارنے کی کوشش کی مگر وہ سنبھل چکا تھا۔ جسم کو دوہرا کرتے ہوئے اس نے میری ضرب کو ہلکا کیا، ساتھ ہی اس کے ہاتھوں نے برق رفتاری سے میری پنڈلی پر گرفت جمائی اور مجھے گھما کر اچھال دیا۔ میں لڑکتا ہوا منڈیر کے قریب پہنچا اور کنارے پر ہاتھ جما کر نیچے لٹکتے ہوئے کود گیا۔ زمین پر پاؤں لگتے ہی میں پھر بھاگا مگر قدم 2 لیتے ہی کرن کے نیچے کودنے کا دھماکہ سنائی دے گیا تھا۔ شاید 2-3 قدم دوڑ کر اس نے لمبی چھلانگ لگائی تھی، شاید اس لیے کہا کہ مجھے نظر نہیں آیا تھا۔ البتہ کمر پر اس کے سر کی بھرپور ٹھوکر لگی تھی جس سے اندازہ یہی ہوا کہ اس نے ہوا میں تیرتے ہوئے وار کیا تھا۔ میں اوندھے منہ گرا، ایک دم کروٹ تبدیل کر کے میں نے دائیں ٹانگ سکیڑی اور جوں ہی وہ مجھے چھاپنے کو جھکا اس کی چھاتی پر رسید کر دی۔ وہ پیٹھ کے بل گرا، اس کی چھاتی پر سوار ہوتے ہوئے میں نے زوردار مکہ اس کے چہرے پر رسید کیا مگر اس نے کوہنی سامنے لا کر چہرے کو بچا لیا تھا۔ میں نے تابڑ توڑ چند وار کیے مگر اس کے چہرے کو نشانہ نہ بنا سکا اور پھر اچانک ہی میرے بازو کو گرفت میں لیتے ہوئے اس نے دوسرے بازو کے زور سے مجھے نیچے پھینکا۔ اب وہ اوپر تھا۔ اس کا پہلا مکہ خاصی قوت سے میرے جبڑے سے ٹکرایا، میرے منہ میں خون بھر گیا تھا، لیکن اس کے دوسرے وار کو میں نے کوہنی پر سہار لیا۔ اگر دوسرا مکہ بھی لگ گیا ہوتا تو میری مدافعت دم توڑ جاتی۔ اس کے مسلسل مکوں کو کوہنیوں اور بازو پر سہار کر میں نے گھٹنے اکٹھے کیے اور ایک دم اس کے دونوں ہاتھوں کو گرفت میں لیتے ہوئے زوردار ٹکر اس کی ناک پر رسید کر دی۔ اس کے ہونٹوں سے ہلکی سی سسکی برآمد ہوئی، تیزی میں سستی کا دخول ہوا اور میں نے اسے گھما کر نیچے پھینکا اور دوبارہ سواری گانٹھ لی، مگر میرا مکہ مارنے سے پہلے اس نے ٹانگوں اور نچلے دھڑ کو جھٹکا دے کر الٹی کلا بازی کھائی۔ میں اس کے سر کے اوپر سے ہو کر عقبی جانب گرا، وہ میرے اوپر سے ہوتا ہوا سیدھا کھڑا ہو گیا تھا۔ میں نے تیزی سے اٹھنے کی کوشش کی مگر اتنی دیر میں اس نے سنبھل کر میرے چہرے کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ اٹھنے کی وجہ سے اس کی لات میری چھاتی سے ٹکرائی، میں کولوں کے بل گرا اور اس کی اگلی ٹھوکر لگنے سے پہلے الٹی کلا بازی کھا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ تب تک وہ میرے پیٹ میں مارنے کو لات گھما چکا تھا۔ کوہنیوں کا کراس بنا کر میں نے اس کی زوردار ضرب کو سہارا اور اس سے پہلے کہ وہ پیچھے کھینچ پاتا اس کی ٹانگ پر دونوں بازوؤں کی گرفت بنا کر اسے زمین پر دے مارا۔ لیکن جوں ہی اسے چھاپنے کو جھکا اس نے اپنی ٹانگیں آکٹوپس کی طرح میری گردن سے لپیٹ دی تھی۔ میں نے فوراً دایاں بازو اس کی ٹانگوں سے گزار کر گردن کو بے پناہ دباؤ سے چھٹکارا دلایا اور پھر گھٹنوں پر زور دے کر اسے اوپر اٹھایا اور ایک دم اس کی پیٹھ زمین پر دے ماری۔ اسی وقت ہم تیز روشنی میں نہا گئے تھے مگر روشنی نے ہماری لڑائی کو انجام تک نہیں پہنچایا تھا۔ میں نے دوبارہ پہلے والی حرکت دہرا کر اس کی پیٹھ زمین سے ٹکرائی۔ اس کے پاؤں کی گرفت خود بخود میری گردن پر ڈھیلی پڑ گئی تھی۔ ایک دم سر کو اس کی ٹانگوں سے نکالتے ہوئے میں پیچھے ہوا اور اس سے پہلے کہ وہ اٹھ پاتا اسے چھاپ لیا، مگر گرفت جمانے سے پہلے اس نے بازوؤں سے پکڑ کر مجھے گھما کر نیچے کر لیا تھا۔ رک جاؤ ورنہ گولی مار دوں گی،
وہ ممتا دیدی کی آواز تھی۔ بظاہر وہ وقت آن پہنچا تھا کہ ایک بہن کے سامنے ایک جانب بھائی اور دوسری جانب وطن اور محبوب کے چناؤ کا مرحلہ تھا۔ اگر بات صرف میری اور کرن چاولہ کی ہوتی تو وہ ضرور مخمسے میں پڑ جاتی، مگر دیش کی محبت اس کی نس نس میں بھری تھی۔ مجھے ذرا بھر بھی امید نہیں تھی کہ وہ گولی چلاتے ہوئے جھجکے گی۔ البتہ ہم دونوں گتھم گتھا تھے۔ کرن چاولہ سخت جان حریف تھا اور امید یہی تھی کہ میرے مقابلے کو اسے کسی کی مدد لینی پڑتی۔ جیت کا ہما اس کے سر پر چکرا رہا تھا۔ میں خاطر خواہ مزاحمت کر رہا تھا، لیکن میری جنگ جارحانہ کے بجائے مدافعاتی تھی، کیونکہ میری ترجیح لڑائی کے بجائے فرار ہونا تھا۔ ممتا دیدی چلائیں، راج، راہی، پیچھے ہو جاؤ دونوں۔ مگر اس وقت لڑائی چھوڑنا کرن چاولہ کے لیے نہیں، میرے لیے نقصان دہ تھا۔ لڑکیاں کھاتے ہوئے میں اوپر ہوا، میرا زوردار گھونسا نشانے پر لگا تھا۔ کرن کا سر زمین سے ٹکرایا، میرا اگلا گھونسا بھی اسی رفتار سے نیچے آیا، مگر اس نے کوہنی آگے کر لی۔ 2-3 مکے کوہنیوں پر روک کر اس نے میرے ہاتھ تھام لیے تھے۔ اس کی کوشش مجھے دور اچھالنے کی تھی۔ تبھی ہمیں علیحدہ نہ ہوتے دیکھ کر ممتا دیدی ذرا قریب ہوئیں۔ ایک اور گاڑی نزدیک پہنچ چکی تھی۔ میں نے صورت سے فیصلہ کرتے ہوئے زور لگا کر کرن چاولہ کا سر ممتا دیدی کی جانب موڑا اور اس کی ٹانگوں پر سے جسم کا دباؤ کم کر کے اسے موقع دیا کہ مجھے پیچھے اچھالے، اور میری تدبیر کامیاب رہی تھی۔ کرن چاولہ نے بجلی کی سی صورت سے میرے پیٹ پر پاؤں ٹکایا اور مجھے پیچھے اچھال دیا۔ زمین پر لوٹ لگاتے ہوئے میں ممتا دیدی کے قریب ہوا۔ اس وقت وہ چاہتی تو مجھے گولی مار سکتی تھی، مگر ان کی حتی الوسع کوشش یہی تھی کہ مجھے زخمی نہ ہونا پڑے۔ تبھی نظر انداز کر گئیں، اور یہ شفقت انہیں مہنگی پڑی تھی۔ ایک دم جھپٹتے ہوئے میں نے پستول چھینا اور اچھل کر ان سے دور ہٹا کہ وہ مجھے لپٹ کر قابو کرنے کی کوشش کر سکتی تھی۔ اتنا تو انہیں بھی یقین تھا کہ میں کم از کم ان پر گولی نہیں چلاؤں گا۔ وہاں پہنچنے والی نئی کار سے 2 افراد برآمد ہوئے۔ دونوں کے ہاتھوں میں پستول تھے۔ خبردار، وہ زوردار انداز میں دھاڑے، مگر ان کے منہ سے الفاظ اور میرے پستول کے نال سے گولی ایک ساتھ نکلی تھی۔ مسلسل 2 مرتبہ لبلبی دبا کر میں نے ان کے پستول والے ہاتھوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا اور جان بوجھ کر پستول کے بجائے ہاتھوں پر گولی ماری تاکہ وہ عارضی طور پر ناکارہ ہو جائیں۔ مجھے ناکامی نہیں ہوئی تھی۔ تیز کراہوں سے انہوں نے زخمی ہاتھ کو بغل میں دبا لیا تھا۔ راج، نہیں! ممتا دیدی میری جانب دوڑی۔ جھکائی دے کر میں نے جان بچائی، ساتھ ہی میری نظروں نے کرن چاولہ کو ڈھونڈا۔ میرے ہاتھوں میں پستول آتے ہی اس نے دیوار کی آڑ لینے کو چھلانگ لگائی تھی، اور جب میں اس کی طرف متوجہ ہوا تب تک وہ آڑ لے چکا تھا۔ اسے نشانہ بنانے کی کوشش فضول تھی۔ نئی آنے والی کار کے اگلے پہیوں پر ایک ایک گولی ضائع کر کے میں فوراً ممتا دیدی کی کار کی طرف بھاگا کہ فرار ہونے کا اس سے سنہری موقع نہیں مل سکتا تھا۔ ممتا دیدی بھی مجھے پکڑنے کو دوڑی، مگر ان کے قریب آنے سے پہلے میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ چکا تھا۔ افراتفری میں وہ کار کو چلتا چھوڑ کر نیچے اتری تھی۔ کاروں کی بتیاں روشن تھیں۔ پستول جیب میں ڈال کر میں نے ہینڈ بریک آزاد کی اور گیئر لگاتے ہوئے ایکسیلیٹر پر پاؤں دبا دیا، مگر تب تک ممتا دیدی دوڑ کر اندر گھس آئی تھی۔ راج، کار روکو! تمہیں کہہ رہی ہوں روکو کار، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ میرے ہاتھوں سے اسٹیئرنگ چھیننے کی کوشش کرتے ان کی دھمکیاں بھی جاری نہیں۔ میں نے انہیں جواب دینے کے بجائے کار کو تیسرے گیئر میں ڈالا اور ایکسیلیٹر مکمل دبا دیا۔ سڑک قریب ہی تھی، لیکن میں اطمینان سے ڈرائیو نہیں کر پا رہا تھا۔ ممتا دیدی کی کوشش سے کار لہرائی، انہیں لگا میں کہیں ٹھوک دوں گا۔ اسٹیئرنگ چھوڑ کر وہ پیچھے ہٹی، ساتھ ہی ان کا زوردار تھپڑ میرے چہرے پر لگا۔ راج، بے شرم، بے حیا، کار روکو! غصے سے مارے ہوئے تھپڑ میں بھی چاہت پنہاں تھی، ورنہ وہ تربیت یافتہ تھی۔ تھپڑ کے بجائے کراٹے کا داؤ پیچ بھی آزما سکتی تھی۔ مسلسل 2-3 تھپڑ کھا کر بھی جب میں نے کم کرنے کے بجائے رفتار بڑھا دی تو وہ دوبارہ اسٹیئرنگ پر جھپٹی اور پھر کار کو ڈگمگاتا پا کر مجھے بازوؤں میں بھرنے کی کوشش کرنے لگی تاکہ اسٹیئرنگ سے ہاتھ چھوٹنے پر میں رکنے پر مجبور ہو جاؤں۔ ہم سڑک پر چڑھ کر فرلانگ بھر آگے آ گئے تھے۔ اگر فوری طور پر ممتا دیدی کا حل نہ کرتا تو انہوں نے مجھے گرفتار کروا دینا تھا۔ ایکسیلیٹر سے پاؤں ہٹا کر میں نے بریک دبائی اور ہینڈ بریک کھینچ کر ممتا دیدی کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ راج، تمہیں میرے سر کی قسم، بھاگنا چھوڑو اور نیچے اترو۔ وعدہ کرتی ہوں تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ ہم نے بس برطانوی چڑیل کو پکڑنا ہے، یقین کرو میرا۔ ہاتھوں کو میری گرفت سے آزاد کروانے کی جہد کرتے ہوئے وہ مسلسل بول رہی تھی۔ وہ لڑائی بھیڑائی کی ماہر تھی، مگر مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھا رہی تھی۔ نہ میں انہیں چوٹ پہنچانا چاہتا تھا، اور چوٹ پہنچائے بغیر ان سے جان چھڑانا ناممکن لگ رہا تھا۔ گو میرے پاس تو پستول بھی موجود تھا، لیکن ممتا دیدی کے خلاف پستول نکالنے کا مطلب اپنی گردن پھنسانا تھا۔ میں تو ان پر گولی نہ چلا سکتا، شاید وہ دیش کی محبت میں ایسا کر گزرتی۔ اسی چھینا جھپٹی میں اچانک ایک ترکیب ذہن میں آئی۔ میں نے فوراً انہیں باہوں کے گھیرے میں لے لیا
بلا شبہ وہ بہت زیادہ پرکشش اور خوبصورت جسم کی مالک تھی، مگر ان سے لپٹتے وقت مجھے ہمیشہ یوں ہی لگتا تھا جیسے پھپھو جان یا امی جان کے گلے لگنے پر احساس ہوتا ہے۔ دیدی، آپ سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتی؟ ان کے ذہن کو بھٹکانے کی خاطر میں نے گفتگو جاری رکھی، تاکہ انہیں پتہ نہ لگے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ کوئی آپ کی بات نہیں سنے گا، انڈیا سرکار آپ کی ملازم نہیں مالک ہے، اور میرے بولنے سے ان کی مزاحمت ہلکی ہوئی۔ انہیں لگا ایک بھائی بہن کو گلے لگا کر جذباتی دھونس جمانے کی کوشش کر رہا ہے، مگر میرا منصوبہ کوئی اور تھا۔ ہلکا سا اچک کر میں نے کمر سے ان کے کوٹ کو پکڑا اور ایک دم کوٹ کو اوپر کی طرف کھینچا اور ان کے سر سے گزار کر کوٹ کو سامنے لے آیا، ساتھ ہی کوٹ کو چکر دے کر اس کے ہاتھوں کو مزید جکڑ دیا، یوں کہ اس کے بازوؤں سے کوٹ نہیں اترا تھا۔ بالکل آخری لمحے میں انہوں نے مچل کر میری گرفت سے نکلنا چاہا، مگر دیر ہو چکی تھی۔ وہ میرے بازوؤں کے گھیرے میں تھی، اس لیے کوٹ کو اتار یا پہن نہیں سکتی تھی۔ فیشنیبل فٹ کوٹ کو اتارنے پہننے میں ویسے بھی ذرا سی دقت ہوتی ہے، اور اس وقت تو کوٹ نے ہتھکڑی کی طرح ان کے ہاتھوں کو جکڑ لیا تھا، اور میں انہیں موقع نہیں دے رہا تھا کہ وہ کوٹ اتار کر پھینکیں یا پہن کر ہاتھوں کو آزاد کروا لیں۔ انہیں بازوؤں ہی میں جکڑے ہوئے میں دروازے کی جانب کھسکا اور دروازہ کھول کر انہیں ساتھ لیے ہوئے نیچے اتر گیا۔ وہ جان چھڑانے کو زور زور سے مچل رہی تھی، ساتھ ہی روحانسا ہو کر بولنے لگیں، راج، بے شرم بے حیا، بہت پٹو گے۔ اب مجھ سے رعایت کی توقع نہ کرنا، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، بہتر ہوگا شرافت سے میرے ساتھ چلو۔ انہیں آرام سے سڑک پر بٹھا کر میں برق رفتاری سے کار میں گھسا اور دروازہ فوراً قفل کر دیا۔ کوٹ زیادہ سے زیادہ 2-3 سیکنڈ ہی انہیں الجھا سکا تھا، اور وہ قلیل وقت میرے لیے کافی تھا۔ وہ دروازے کے ہینڈل سے پکڑ کر مسلسل جھٹکے دیتے ہوئے مجھے پکار رہی تھی، راج رکو، میں تمہیں کہہ رہی ہوں رک جاؤ، پلیز مان جاؤ، تمہاری جان خطرے میں ہے۔ وہ باولی ہو کر دروازے سے چمٹی تھی۔ اچانک انہیں خیال آیا اور کار کو سامنے سے روکنے کو وہ آگے بڑھی۔ اگر یہ خیال انہیں پہلے آ جاتا تو میرے لیے مسئلہ کھڑا کر سکتی تھی، مگر تب تک میں اسٹیئرنگ پر بیٹھ کر ہینڈ بریک کو آزاد کر کے کار آگے بڑھا چکا تھا۔ چند قدم ساتھ دوڑ کر انہوں نے آخری حد تک کوشش کی اور پھر کار آگے نکل گئی۔ اس کے بعد بھی وہ مجھے آواز دے کر چیختے ہوئے بھاگتی رہیں۔ آگے سڑک صاف تھی اور وہاں سے جلد از جلد دور جانا ہی مجھے بچا سکتا تھا۔ شاید ان کی دوسری کاروں نے گلی کے دوسرے سرے کو کور کیا ہوا تھا تاکہ میں اس جانب سے نہ بھاگ سکوں۔ یہ بھی ممکن تھا کہ وہ ان کھولیوں میں لورا براؤن کو تلاش میں لگے ہوتے۔ آگ بجھانے کی کوششوں کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ بہرحال کچھ بھی تھا، ان کا اکٹھ میرے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا۔ کرن چاولہ کو خود پر اعتماد تھا، بلا شبہ اس کا اعتماد بے جانا تھا۔ اگر ممتا دیدی حماقت نہ کرتی اور اپنے ساتھیوں کا انتظار کر کے انہیں مجھے جکڑنے کا موقع دیتی تو میں اب تک حراست میں ہوتا۔ سڑک پر مسلسل آگے بڑھنا کسی طور مناسب نہیں تھا۔ ان کے لیے سڑک پر تعقب کرنا اور ناکا لگا کر میری حرکت کو روکنا نہایت آسان تھا، اس لیے جتنی جلدی میں سڑک چھوڑ دیتا بہتر تھا۔ 1.5-2 کلومیٹر آگے آتے ہی میں سڑک سے اتر کر چوڑی گلی میں گھس گیا، لیکن صرف سڑک سے اترنا بھی مسئلے کا حل نہیں تھا۔ وہ راہ کی کار تھی اور اس میں اعلی نشاندہی یعنی انڈیکیٹر کی موجودگی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ البتہ میری کوشش صرف جلدی سے اس علاقے سے باہر نکلنا تھا۔ 3-4 گلیوں سے گزرنے کے بعد بھی کوئی سفر کا متبادل ذریعہ نہیں ملا تھا۔ رات چونکہ کافی بیت چکی تھی، اس لیے گلیوں میں نقل و حرکت نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی۔ میری کوشش کسی موٹر سائیکل سوار کو شکار کرنے کی تھی، مگر موٹر سائیکل والا کوئی نہ ملا۔ البتہ ایک کار کو دیکھ کر میں نے قسمت آزمائی کا فیصلہ کر لیا اور اپنی کار چوڑی گلی کے ایک طرف کرتے ہوئے نیچے اترا۔ سامنے سے آنے والی کار قریب پہنچ گئی تھی۔ میرے ہاتھ اٹھانے پر اس نے فوراً بریک لگائی۔ وجہ یہی تھی کہ میں جس شاندار کار سے نیچے اترا تھا اس کا مالک اچکا یا نچلے درجے کا ڈکیت نہیں ہو سکتا تھا۔ شیشہ نیچے کر کے اس نے باہر جھانکا۔ وہ ایک خوش شکل لڑکی تھی۔ سفید کوٹ دیکھ کر مجھے اندازہ لگانے میں دیر نہ ہوئی کہ وہ ڈاکٹر تھی اور اپنی شفٹ ختم کر کے آ رہی تھی۔ اس نے سر پر کالے رنگ کی گرم ٹوپی پہن رکھی تھی، جبکہ اسی رنگ کا مفلر نما دوپٹہ اس کے گلے میں پڑا تھا۔ جی، وہ مستفسر ہوئی۔ تھوڑا سا پیٹرول مل جائے گا جو مجھے پیٹرول پمپ تک پہنچا دے؟ میں نے یہ تاثر دیا گویا میری کار میں پیٹرول ختم ہو گیا ہے۔ میں براہ راست پیٹرول ختم ہونے کا بھی کہہ سکتا تھا، لیکن حتی الوسع میری کوشش یہی ہوتی کہ جھوٹ نہ بولوں۔ گو عام زندگی میں جھوٹ ایک لعنت اور غیر اخلاقی اور گری ہوئی حرکت ہے، مگر جاسوس کی زندگی میں ہر دم ایسے مسائل جنم لیتے ہیں کہ جھوٹ بولنا اس کے لیے ناگزیر ہو جاتا ہے۔ لیکن ایسے حالات میں بھی میں اپنے الفاظ کے چناؤ پر دھیان دیتا تھا کہ جھوٹ بولنے کے بجائے مخاطب کے دماغ میں من چاہا مطلب گھسیڑوں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ معذرت خواہ ہوں بھائی، میں درخواست گزار ہوں، کسی قریبی پیٹرول پمپ تک لے جا سکتی ہیں؟
اس کے یاقوتی ہونٹوں پر رسمی مسکراہٹ ابھری۔ بھائی ڈیوٹی ختم کر کے آ رہی ہوں اور سخت تھکی ہوئی ہوں، آپ تھوڑا آگے چلے جائیں، سڑک زیادہ دور نہیں ہے، وہاں سے ٹیکسی یا لفٹ مل جائے گی۔ مجھے پہلے سے یہی امید تھی، کسی عورت کا اجنبی مرد کو لفٹ دینا کافی مشکل تھا۔ قیمتی کار کی وجہ سے رکی ضرور تھی، لیکن اس سے زیادہ اعتبار وہ نہیں کر سکتی تھی۔ شمع چاہتا ہوں بہن جی، لیکن مجبوری ہے۔ میں نے ایک دم پستول نکال کر اس پر تان لیا۔ کیا چاہتے ہو؟ اس کی آنکھوں میں خوف ابھرا۔ میں اطمینان سے بولا، صرف لفٹ۔ وہ ہکلاتے ہوئے بولی، بھائی میں ایک ڈاکٹر ہوں، عوام کی خدمت گار، ڈیوٹی سے آ رہی ہوں، کیا اپنے خدمت گاروں کو یوں تکلیف دی جاتی ہے؟ میں اطمینان سے بولا، لفٹ لینا کون سی تکلیف ہے؟ آپ عوام کی خدمت گار ہیں اور تھوڑی سی خدمت ہی کا تو متقاضی ہوں میں۔ وہ لرزتے ہوئے بولی، آپ بے شک کار لے جائیں، مگر وعدہ کرتا ہوں ذرا سی بھی تکلیف نہیں دوں گا۔ آپ میرے لیے بہن کی طرح قابل احترام ہیں، بھائی کے لیے چند کلومیٹر سفر کی زحمت کر لیں۔ وہ گڑ گڑائی، پلیز۔ یقیناً اس لمحے کو کوس رہی ہوگی جب میرے لیے کار روکی تھی، سنا نہیں؟ پستول کی نال سے میں نے اسے ڈرائیونگ سیٹ چھوڑنے کا اشارہ کیا۔ وہ جلدی سے دوسری سیٹ پر منتقل ہو گئی۔ مجھے معاف کر دینا، ندامت بھرے لہجے میں کہتے ہوئے میں نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور کار آگے بڑھا دی۔ وہ اپنے ہاتھ اضطراری انداز میں مروڑ رہی تھی۔ یقین کرو، مجبور نہ ہوتا تو آپ کو کبھی تکلیف نہ پہنچاتا۔ در حقیقت میری جان کو خطرہ ہے۔ میری کار کو دشمن پہچانتے ہیں، اس لیے آپ کی کار میں بیٹھنا پڑا، اور جو ہی کوئی ٹیکسی وغیرہ نظر آئی آپ کو جانے دوں گا۔ گہرا سانس لیتے ہوئے وہ خاموش رہی۔ شک ہونے کے باوجود وہ یقین کرنے پر مجبور تھی۔ تھوڑا آگے جاتے ہی میں دوسری گلی میں مڑا جو آگے جا کر سڑک سے مل رہی تھی۔ آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ اسے مانوس کرنے اور جھجک دور کرنے کو میں نے خود ہی بات چیت شروع کی۔ دوستانہ انداز میں بات چیت سے اس کا خوف کسی حد تک دور کیا جا سکتا تھا۔ مناسب نہیں تھا کہ جب تک ٹیکسی نہ ملتی وہ بیچاری اذیت میں مبتلا رہتی۔ یہ بھی ممکن تھا کہ چلتی گاڑی سے چھلانگ لگا دیتی یا پولیس وغیرہ کی جیپ کو دیکھ کر مدد کو پکارنا شروع کر دیتی۔ وہ دھیرے سے بولی، ڈاکٹر سجاتا مکھرجی۔ میں نے اگلا سوال پوچھا، کس چیز کی ڈاکٹر ہیں؟ وہ سادگی سے بولی، انسانوں کی۔ میں بے اختیار کہا لگا کر ہنس پڑا۔ وہ جھینپتے ہوئے بولی، میرا مطلب میڈیکل اسپیشلسٹ ہوں۔ میں نے بظاہر سنجیدگی سے کہا، آج کل طب کے شعبے نے بہت ترقی کر لی ہے، تو کیا کوئی ایسی دوائی بھی ایجاد ہوئی ہے جو کسی کی یادوں کو بالکل ختم تو نہیں، کم از کم مدھم کر سکے؟ اس کے ہونٹوں سے حیرانی بھرا جی نکلا تھا۔ میں نے وضاحت کی، مجھے اپنی بیوی بہت پیاری ہے اور آج کل بحالت مجبوری ہمارے درمیان عارضی دوری پیدا ہو گئی ہے۔ کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ چند ماہ کے لیے اسے بھلا سکوں؟ اس کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ ابھری۔ یقیناً آپ کو ماہر نفسیات کی ضرورت ہے۔ میں نے منہ بنایا، بیزاری بھرے بھاشن سننے سے بہتر ہے حالات سے سمجھوتا کر لوں۔ وہ صاف گوئی سے بولی، میں بھی تو سکون آور دوائی کے علاوہ کوئی سہایتا نہیں کر سکتی۔ چونکہ میرا مقصد اسے اذیت بھری سوچوں سے چھٹکارا دلانا تھا، اس لیے لاحل اور بیکار موضوع پر گفتگو جاری رکھی۔ اس دوران ہم نے 3-4 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر لیا تھا۔ ایک بس اسٹاپ پر 2 ٹیکسیاں کھڑی نظر آئیں۔ میں نے رفتار دھیمی کر کے کار سڑک سے اتاری اور ان سے کچھ آگے جا کر روک دی۔ اترنے سے پہلے میں نے ڈاکٹر سے پوچھا، کیا اپنی گرم ٹوپی اور دوپٹہ مجھے دے سکتی ہیں؟ وہ حیرانی سے ہکلائی، کس لیے؟ میں متبسم ہوا، یقیناً نشانی نہیں مانگ رہا، باہر سردی زیادہ ہے اور امید ہے ایک ڈاکٹر کو کنٹوپ خریدنے میں دقت نہیں ہوگی۔ سیدھا کہیں چہرہ چھپانے کو درکار ہے، معنی خیز انداز میں کہتے ہوئے اس نے گرم ٹوپی اور مفلر نما دوپٹہ میری طرف بڑھا دیا۔ میرے نرم اور دوستانہ لہجے میں باتیں کرتے اس کی جھجک اور پریشانی دور ہو گئی تھی۔ ٹوپی سر پر رکھ کر میں نے دوپٹہ مفلر کے انداز میں چہرے کے گرد لپیٹا۔ ڈاکٹر صاحب، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، آپ کا قیمتی وقت لیا، بہت بہت شکریہ۔ اب ٹیکسی نظر آ گئی ہے تو آپ کو مزید تنگ کرنا نہیں بنتا۔ میں نے اترنے کو پر تولے۔ بات سنیں، میرے دروازہ کھولنے سے پہلے اس نے آواز دی۔ جی؟ میں حیرانی سے مڑا۔ کیبن بتی بند ہونے کی وجہ سے اس کا چہرہ واضح نظر نہیں آ رہا تھا۔ یادوں سے چھٹکارے کی دوا تو نہیں، البتہ خود کو مصروف رکھنے سے وقتی طور پر افاقہ ضرور ہو جاتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے آپ نے مسلسل باتوں سے نہ صرف میرا خوف دور کیا بلکہ مجھے چوٹ لگنے سے بھی محفوظ رکھا، اور یقیناً یہ دریافت آپ خود پر بھی آزما رہے ہوں گے۔ ایک لمحہ توقف کر کے اس نے گہرا سانس لیا، اور آپ بالکل صحیح سوچ رہے ہیں، میں دروازہ کھول کر چھلانگ لگانے کا فیصلہ تقریباً کر چکی تھی۔ ڈاکٹر صاحب، میں نے بحالت مجبوری آپ کو تکلیف دی، ورنہ کسی عوامی خدمتگار کو زحمت دینے کا میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ کا عورت ہونا مجھے مزید نادم کرنے والا تھا، اور بے شک مجھے خدشہ تھا کہیں آپ چلتی کار سے کود نہ جائیں۔ اسے کرید ہوئی، مجھے نہیں لگتا
کہ کوئی دہشت گرد اتنا سلجھا ہوا اور خیال رکھنے والا ہو سکتا ہے۔ میڈیا جھوٹ بول رہا ہے یا آپ نا تجربے کار دہشت گرد ہیں۔ وہ مجھے پہچان گئی تھی۔ میڈیا نے میری تشہیر ہی اتنی کی تھی کہ اصل حلیے میں کسی کے ساتھ بھی تھوڑا سا وقت گزار لیتا تو اس نے پہچان لینا تھا۔ میں ہنسا۔ یہ وہ سوال ہیں جو آپ کو پہلے پوچھنا چاہیے تھے، اب تو علیحدہ ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ فلسفیانہ لہجے میں بولی، کسی کے بارے میں جاننے کا اشتیاق اور اس سے استفسار کا حوصلہ تبھی ہوتا ہے جب اجنبیت کی دیوار گرنے کے ساتھ بے تکلفی کا داعیہ بھی پیدا ہو جائے۔ خیر، اجنبیت کی دیوار گرانے میں آپ کو ذرا سی دیر ہو گئی، اس لیے باقی باتیں اگلی ملاقات کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے آپ کو چند منٹ مزید کار سے نہیں نکلنا چاہیے۔ سڑک کی طرف میری پیٹھ تھی۔ اس کا انداز ایسا نہیں تھا کہ میں مڑ کر نہ دیکھتا۔ سڑک پر 2 کالی کاریں، ان کے عقب میں پولیس کی 3 جیپیں گزر رہی تھیں۔ کاریں اور ایک جیپ رکے بغیر آگے نکل گئیں، البتہ پولیس کی 2 جیپیں ٹیکسی کے قریب رک گئی تھیں۔ ایک پولیس والا ٹیکسی ڈرائیوروں سے بات کرنے لگا، دوسرے کا رخ ہماری کار کی طرف ہو گیا تھا۔ میرا ہاتھ جیب میں رینگا۔ انہیں قتل یا زخمی کیے بغیر بھاگنا ممکن نہیں تھا۔ ان کی تعداد 10 تھی اور مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ پستول میں کتنی گولیاں باقی بچی ہیں۔ سجاتا سرعت سے بولی، ہمیں باہر نکلے بغیر سیٹ بدلنا ہوگی۔ سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ میں فوراً ڈیش بورڈ کو پکڑ کر دوسری طرف پہنچا اور وہ نیچے سے کھسک کر ڈرائیونگ سیٹ پر آ گئی۔ اس دوران ہمارے اجسام کا لمحے بھر کو اتصال ہوا تھا، لیکن حالات کی نزاکت دماغ پر قابض تھی۔ پولیس کے رد عمل پر کیا کرنا تھا اس بارے میں کچھ بہتر نہیں سوچ رہا تھا۔ امکان غالب یہی تھا کہ میری ورزش کا دوسرا راؤنڈ شروع ہونے والا تھا۔ پولیس را ایجنسی کے ساتھ مددگار بنی تھی اور یقیناً ہنگامہ شروع ہوتے ہی وہ انہیں فوراً سے پہلے مطلع کرتے۔ تم دل کے مریض ہو اور ہم ایمبولنس کے لیے رکے ہوئے ہیں۔ دوسری سیٹ پر منتقل ہوتے ہی ڈاکٹر سجاتا دھیمے مگر تیز لہجے میں بولی اور اپنی جانب کا دروازہ کھول کر نیچے اتر گئی۔ اس کا باہر نکلنا میرے لیے نقصان دہ تھا، کیونکہ اسے یرغمال بنا کر میں بھاگ سکتا تھا۔ مجھ سے دور جا کر وہ بآسانی مجھے پکڑوا سکتی تھی۔ ہماری مخبری پر اچھے خاصے انعام کا وعدہ انڈیا سرکار نے کر رکھا تھا، مگر اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ ڈاکٹر سجاتا کے رد عمل سے پہلے حرکت کرنا مناسب نہ ہوتا۔ بھگوان کا شکر ہے آپ آ گئے، ڈاکٹر سجاتا وارفتگی سے کہتے ہوئے 2 قدم بھر کر سپاہی کے قریب ہوئی۔ دیش کے محافظوں کو دیکھ کر کتنی خوشی ہوتی ہے یہ آج پتہ چلا۔ ویسے میں 7 ہائٹ ہسپتال کی ڈاکٹر سجاتا مکھرجی ہوں۔ مسلسل بولتے ہوئے اس نے بے تکلفی سے مسافے کو ہاتھ بڑھا دیا۔ اس کا لڑکی ہونا، ڈاکٹر ہونا، پولیس والے کی تعریف کرنا، اس کی آمد پر شکر گزاری کے کلمات ادا کرنا اور پھر اسے مصافحہ کرنا، یہ تمام ایسے تیر تھے کہ ایک بھی ہدف خطا نہیں گیا تھا۔ یہ نوازشات پولیس سپاہی کے دماغ میں پیوست ہو کر اس کی سوچ پر قابض ہو گئی تھیں۔ کار کا جائزہ لینا اسے بھول چکا تھا۔ وہ خوش دلی سے بولا، خیریت ڈاکٹر صاحب، آپ یہاں کیوں رکی ہیں؟ ڈاکٹر سجاتا تفصیل بتاتے ہوئے بولی، میرے ساتھ ایک دل کا مریض ہے، اسے آشیرواد ہارٹ ہاسپٹل پہنچانا ہے۔ ہسپتال سے نکلتے وقت جلدی کی خواہش میں ایمبولنس کا انتظار نہ کر پائی کہ وہ دوسرے مریض کو چھوڑنے گئی ہوئی تھی۔ اب راستے میں مریض کو زیادہ تکلیف ہونے لگی تو مجھے رکنا پڑا، کیونکہ خصوصی ایمبولنس کے علاوہ اسے حرکت دینا مناسب نہ ہوگا۔ اب ایمبولنس کو گھنٹی کر کے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ہمارے لائق کیا خدمت ہے؟ شاید سپاہی اس کی مکمل سہایتا کیے بغیر لوٹنا نہیں چاہتا تھا۔ میں بس ان ٹیکسی ڈرائیوروں سے ڈری ہوئی تھی۔ آپ تو جانتے ہیں اکیلی لڑکی کے لیے یہ کتنے خطرناک ثابت ہو سکتے تھے۔ تبھی آپ کو دیکھ کر مسرت ہوئی۔ امید ہے آپ یہاں گھنٹہ آدھ ضرور رکیں گے۔ مہاراج، کتنی تفتیش بقایا ہے؟ یقیناً پولیس والے کے ساتھیوں کو جلدی تھی۔ ہم پریمی جوڑوں کو تنگ کرنے نہیں نکلے، یہ فضولیات بعد میں ہوتی رہیں گی، فی الحال نکلنے کی کوشش کرو۔ وہ معذرت خواہانہ لہجے میں بولا، ڈاکٹر صاحب معذرت، مگر ہمارے پاس رکنے کا وقت نہیں، کسی مجرم کا پیچھا کر رہے ہیں۔ البتہ فکر نہ کرو، میں ٹیکسی ڈرائیوروں کو تنبیہ کر کے جاؤں گا۔ کسی میں اتنی جرت نہیں کہ شریف ڈاکٹر کو چھیڑ سکے۔ اپنا موبائل فون نمبر بتاتے جاؤ تاکہ میں ضرورت پڑنے پر گھنٹی کر سکوں۔ سجاتا اپنے ڈرامے کو حقیقت کا روپ دینے پر تلی ہوئی تھی۔ کرخت لہجے میں پکارا گیا، مکیش کے بچے، وقت ضائع نہ کرو۔ آ گیا سر، اپنے سینئر کو کہہ کر وہ جلدی جلدی اپنا موبائل فون نمبر سجاتا کو لکھوانے لگا۔ کال کر کے اپنی خیریت سے آگاہ کرتی رہنا، کوئی پریشانی نہ ہو۔ پھر بھی اپنے ساتھیوں کی طرف جاتے ہوئے بھی اس کی ہدایات جاری رہیں۔ اس کے جیپ میں بیٹھنے تک سجاتا وہیں کھڑی رہی اور پھر واپس کار میں آ گئی۔ میں تحسین آمیز لہجے میں بولا، آپ تو اچھی خاصی اداکارہ ہیں۔ وہ خوش دلی سے بولی، ممبئی میں ہر لڑکی پہلے اداکارہ اور پھر کسی اور شعبے سے تعلق رکھتی ہے۔ ہیروئن بننے کا شوق بچپن ہی سے ہمارے دماغ میں کل بلانے لگتا ہے، البتہ کامیابی خال ہی کسی کے نصیب میں لکھی ہوتی ہے۔
میں متعجب ہوا۔ MBBS ڈاکٹر ہو کر آپ ایک گھٹیا پیشے کو افضل جان رہی ہیں؟ وہ حسرت سے بولی، کامیابی کی معراج دولت، شہرت اور عزت سمجھی جاتی ہے۔ جسے تینوں حاصل ہو جائیں اس کی خوش قسمتی اور بلند بختی میں کس کو شک ہو سکتا ہے؟ اور ہماری فلم انڈسٹری کے ستاروں کے سر پر ان تین دیویوں کا سایہ ہے۔ میں نے فضول موضوع سے جان چھڑائی کہ ایک غیر مسلم پر اسلامی تعلیمات ٹھونسنا اتنا بھی آسان نہیں ہوتا۔ آپ کو ڈھیر سارا دھنیہ واد کہہ کر مجھے جانا ہوگا۔ وہ معنی خیز لہجے میں بولی، اگر راستے میں دوبارہ پولیس سے ٹکراؤ ہو گیا پھر؟ گو میں کہہ سکتا تھا کہ انڈیا میں گزشتہ چند ماہ سے مجھے پولیس ایجنسیوں اور شکلا کے کتوں سے بچانے والی ڈاکٹر سجاتا نہیں تھی، لیکن یہ بہت سخت الفاظ تھے، اور کسی ایسے شخص کو جو خلوص دل سے میرے کام آ چکا ہو یہ کہنا سراسر زیادتی تھی۔ میں نے اسے زبردستی بے آرام کیا تھا، بلکہ خطرے میں ڈالا تھا۔ اس کی وجہ سے پولیس والوں سے جان چھوٹی تھی۔ ذرا سی تعریف یا حوصلہ افزائی سے میری عزت میں کمی نہ آتی۔ انکساری سے بولا، کوئی اور ڈاکٹر سجاتا مل جائے گی۔ انڈیا میں کافی اصل ہیرو ہیروئنوں سے واسطہ پڑ چکا ہے۔ میری تعریف نے اسے خوش کرنے کے بجائے اداس کر دیا۔ کاش میں سچ مچ کی ہیروئن ہوتی، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ میرے پاس خود پر فخر کرنے کی کوئی وجہ موجود نہیں۔ البتہ گہرا سانس لیتے ہوئے اس نے لمحہ بھر کو توقف کیا اور پھر بات بدلتے ہوئے پیشکش کی، کہاں جانا ہے؟ چاہو تو میں چھوڑ آتی ہوں۔ آپ کو زحمت ہوگی۔ میں نے رسمی انکار مناسب سمجھا کہ پہلے ہی اس کا کافی وقت ضائع کر چکا تھا، اور ویسے بھی میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے کہ آپ مجھے جلدی سے چھوڑ کر لوٹ آئیں۔ اس نے خیال ظاہر کیا گویا آپ کا مقصد وقتی طور پر چھپنے کا ٹھکانہ ڈھونڈنا ہے۔ ایسا ہی ہے، میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ اعتماد سے بولی، چند دن کے لیے ٹھکانہ دے سکتی ہوں۔ میں ششدر رہ گیا تھا، مگر آپ ایک ایسے شخص کو کیوں ٹھکانہ دیں گی جو انڈیا سرکار کا مجرم ہے، اور پکڑا گیا تو آپ کو جواب دہی مشکل ہو جائے گی۔ وہ ہلکے سے طنز سے بولی، تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو پولیس سے بچایا بھی تو ہے، اور تب بھی پکڑی جاتی تو مشکل میں پھنس سکتی تھی۔ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے میں نے نادم لہجے میں کہا، میں آپ پر شک نہیں کر رہا۔ وہ اعتماد سے بولی، شک کی کوئی وجہ بھی نہیں بنتی، گھر والوں سے کیا کہیں گی؟ وہ اطمینان سے بولی، یہ میرا مسئلہ ہے۔ میں ہنسا، مسئلہ تو خیر میرا ہے۔ میرے بڑے بھیا اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ ہنی مون منانے شملہ گئے ہوئے ہیں۔ مہینے کے لیے گئے تھے، اب تک انہیں 2 ہفتے بھی نہیں ہوئے۔ گھر کو تالے لگے ہیں کیونکہ میں اپنے فلیٹ میں رہتی ہوں۔ میں رسمی تکلف سے بولا، آپ کا پہلا احسان بھی کافی بڑا ہے، اور آپ مزید مقروض کرنے کے چکر میں ہیں۔ بس جب احسان چکانے کا موقع ملے تو قدم پیچھے نہ ہٹانا۔ معنی خیز انداز میں کہتے ہوئے اس نے کار سٹارٹ کی اور ریورس کر کے سڑک پر چڑھا دی۔ مجھے اچنبھا ہوا تھا، لیکن مزید سوال سے گریز کرتے ہوئے میں لورا کو گھنٹی کرنے کو موبائل فون ٹٹولنے لگا، جو 3 حصوں کی شکل میں جیب سے باہر نکلا۔ موبائل فون الگ، بیٹری الگ اور ڈھکن الگ۔ کرن چاولہ سے لڑتے وقت ہی اس کی یہ حالت ہوئی تھی، اور اس کے بعد مجھے موقع ہی نہیں مل سکا تھا کہ لورا کو گھنٹی کرنے کا سوچتا۔ اطمینان ہوتے ہی اس کا خیال آیا تھا۔ بیٹری جوڑ کر ڈھکن بند کیا اور بٹن دبانے سے موبائل فون کی سکرین روشن ہو گئی۔ لورا کا نمبر ڈائل کر کے فون کان پر رکھ لیا۔ 2-3 گھنٹیوں کے بعد اس کی محتاط ہیلو ابھری۔ میں نے چھوٹتے ہی پوچھا، کہاں ہو؟ بھاڑ میں۔ وہ سخت تپی ہوئی تھی۔ میں اطمینان سے بولا، وہاں تمہیں مرنے کے بعد ٹھکانہ ملے گا، فی الحال کہاں ہو؟ وہ روحاسی ہوئی، کمینے آدمی، صبح سے جان سولی پر اٹکی ہے، کم از کم تسلی کا ایک پیغام ہی بھیج دیتے۔ میں نے چھیڑا، کیپٹن جھوٹ نہ بولو، آدھی رات تک تمہارے ساتھ تھا تو صبح سے کیسے جان سولی پر لٹک سکتی ہے؟ وہ چیخی، بکواس بند کرو، میں نے محاورتاً کہا ہے۔ میرے لیے پریشان ہونے والی 2 گھر میں بیٹھی ہیں، تمہیں خون جلانے کی ضرورت نہیں۔ وہ چڑھ کر بولی، ٹھیک ہے تو انہی کو گھنٹی کرو، میرا دماغ کیوں خراب کر رہے ہو؟ تفصیلات سننے کے بعد بک بک کر لینا، فی الحال یہ بتاؤ محفوظ ٹھکانہ ملا یا نہیں؟ وہ جلے کٹے لہجے میں بولی، تمہاری لاڈلی کو بے ہوشی کا ٹیکا ٹھوک کر ایک ہسپتال کی پارکنگ میں بیٹھی ہوں۔ تمہیں کئی بار گھنٹی کی کوشش کی مگر نمبر بند جا رہا تھا، اور میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ تم نے کچھ بتایا بھی تو نہیں تھا۔ میں تانا زن ہوا، سینئر تم ہو یا میں؟ وہ دھمکی آمیز لہجے میں بولی، ریجا، افغانستان میں تمہیں جتنی گالیاں بکی تھی ساری یاد ہیں، دہرانے پر مجبور نہ کرو۔ میں کھل کھلا کر ہنسا، اچھا غصہ تھوکو اور پارکنگ سے باہر آؤ، میں تمہیں جگہ بتاتا ہوں۔ اسے ہولڈ پر رکھ کر میں سجاتا کی طرف متوجہ ہوا۔ ڈاکٹر صاحب، اپنی ساتھی کو کہاں بلاؤں؟ اسے کہو ہند نگر میں پہنچے۔ ہند نگر پہنچو۔ وہ بے بسی سے بولی، مجھے سمتوں کا ادراک ہو رہا ہے، نہ کسی کی بولی سمجھ میں آ رہی ہے۔ ڈرتی ہوں کسی کو انگریزی میں مخاطب کیا تو پہچان ہی نہ جاؤں۔ میں نے پوچھا، تم ہو کہاں؟
اس نے ہسپتال کا نام بتایا، DNA ہسپتال، جو میں نے ڈاکٹر سجاتا کو بتا دیا۔ سجاتا نے تفصیل سے سمجھایا، اسے کہو ہسپتال کی شمالی جانب موجود سڑک پر چڑھے اور مغرب کو مڑ جائے۔ یہ دوہری سڑک آگے ویسٹرن ایکسپریس ہائی وے سے مل جائے گی۔ یہ ویسٹرن ہائی وے پر جنوب کی جانب مڑ جائے، راستے میں سائن بورڈ پڑتی رہے، تقریباً 2.5-3 کلومیٹر آگے سڑک کے مغربی جانب ہند نگر آتا ہے، بلکہ OU فلیگ شپ ہوٹل کے قریب مغرب کو مڑ جائے، آگے ہند نگر کا علاقہ ہے۔ میرے بتانے پر لورا تسلی سے بولی، ٹھیک ہے۔ وہاں پہنچتے ہی گھنٹی کرنا۔ اسے ضروری ہدایت دے کر میں نے رابطہ منقطع کر دیا۔ سجاتا تحسین آمیز لہجے میں بولی، خاصے تعلیم یافتہ لگتے ہیں۔ میں تانا زن ہوا، انگریزی بولنا اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کی علامت ہے تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ وہ وثوق سے بولی، ہمارے ہاں تو تعلیم یافتہ افراد ہی انگریزی بولتے ہیں، اور سچ کہوں تو جس روانی سے آپ بات کر رہے تھے شاید میں بھی نہ کر پاؤں۔ میں منہ بناتے ہوئے بولا، ہمارے ہاں جو آدمی ویزا لگوا کر کسی یورپی ملک پہنچ جائے اور وہاں بے شک بیرا، خاکروب، باورچی یا ٹیکسی ڈرائیور وغیرہ بن کر معاش کمائے، واپسی پر بہت اچھی انگریزی بولتا ہے۔ وہ کھلکھلائی، تو آپ یورپ میں بیرا گیری کرتے رہے ہیں، ٹیکسی چلائی ہے یا شیف رہے ہیں؟ میں نے وضاحت کی، میرے کہنے کا مقصد ہے انگریزی فقط ایک زبان ہے اور اس کا اعلیٰ تعلیم اور ذہانت سے کوئی تعلق نہیں۔ اس نے ہلکی سی خفگی ظاہر کی۔ اگر آپ اپنے بارے میں کچھ نہیں بتانا چاہتے تو آپ کی مرضی۔ اس کی کرید فوراً میری سوچ کو ممتا دیدی کی طرف لے گئی۔ وہ بھی مجھے ہمدرد بن کر ٹکرائی تھی۔ اگر ایجنسی کی کار میں سچ مچ اعلی نشاندہی لگا تھا تو ڈاکٹر سجاتا کا مجھ سے ٹکرانا اتفاق کے بجائے سوچا سمجھا منصوبہ ہو سکتا تھا، لیکن پھر خیال آیا کہ اس کا سامنے آنا یہ لازم تو نہیں کرتا کہ میں اپنی کار چھوڑ کر اسے روکوں گا، اور پھر جن حالات میں کرن چاولہ سے جان چھڑا کر بھاگا تھا اس کے بعد ایسا سوچنا ہی حماقت تھی۔ مجھے خاموش پا کر اس نے بھی چپ سادھ لی تھی۔ لگا وہ خفا ہو گئی ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ڈاکٹر صاحب، میرے بارے میں آپ کا میڈیا بڑی تفصیل سے سب کچھ بتا چکا ہے، بلکہ روزانہ نئی سے نئی خبر چلا دیتا ہے۔ وہ ترکی با ترکی بولی، تو آپ تسلیم کرتے ہیں کہ میڈیا درست کہتا ہے تاکہ میں کار تھانے کی طرف موڑ سکوں؟ میں سرت سے بولا، آپ کی مہربانی۔ وہ کھلکھلا دی تھی۔ مختلف سڑکوں سے گزرتے، موڑ کاٹتے، ہم جب مطلوبہ کالونی میں پہنچے تو صبح کی اذان ہو رہی تھی۔ ساری رات ہنگامے کی نظر ہو گئی تھی۔ خوش قسمتی سے لورا ہم سے پہلے وہاں پہنچ گئی تھی۔ سجاتا سے رہنمائی لے کر میں نے اسے ایک مخصوص جگہ رکنے کو کہا۔ قریب پہنچنے پر میں نے کار سے ہاتھ نکال کر لہرایا اور وہ ہمارے پیچھے چل پڑی۔ اس نے ایک چھوٹے مگر خوبصورت سے مکان کے سامنے کار روک دی۔ ڈیش بورڈ سے چابیوں کا گچھا نکال کر اس نے دروازہ کھولا اور لورا کو کار اندر لانے کا اشارہ کیا۔ گیراج میں صرف ایک کار کھڑی کرنے کی جگہ تھی۔ ڈاکٹر سجاتا میرے قریب آئی، چابیاں مجھے پکڑاتے ہوئے کہنے لگی، یہ تمام کمروں کی چابیاں ہیں، دروازہ اندر سے قفل کر دینا، کوشش کرنا کوئی آواز وغیرہ پیدا نہ ہو، دستک وغیرہ کے جواب میں بھی دروازہ نہ کھولنا، مجھے کوئی مسئلہ نہ ہوگا کیونکہ میرے پاس چابیوں کا دوسرا سیٹ موجود ہے، اور اپنا موبائل فون نمبر بھی دے دیں تاکہ میں آتے وقت گھنٹی کر دیا کروں گی۔ آپ واپس جا رہی ہیں؟ مجھے اس کا لوٹنا اچھا نہیں لگا تھا، گو اس کا رویہ دیکھ کر اعتبار نہ کرنے کی کوئی خاص وجہ نہیں تھی، پھر بھی میرا دل مطمئن نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ اعتماد سے بولی، 5 لاکھ اتنی بڑی رقم نہیں کہ مجھے لبھا کر دھوکہ دہی پر مائل کر سکے۔ ہمارے متعلق اطلاع دینے پر 5 لاکھ رقم کا وعدہ کیا گیا تھا۔ میں نے بات بنائی، نہیں، میرا مطلب تھا ہم اکیلے یہاں کیسے رہیں گے؟ وہ صاف گوئی سے بولی، مجھے بھی آپ سے لالچ ہے، اتنی سستی ساوتری نہیں ہوں کہ ایک دہشت گرد کو نہ صرف پولیس سے بچانے کی تگ و دو کروں بلکہ اسے ٹھکانہ بھی مہیا کروں۔ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کے کسی کام آ سکوں گا۔ میں نے جھوٹے وعدے سے گریز کیا تھا۔ میری کہانی سن کر انکار کریں گے تو اصرار نہیں کروں گی۔ باقی کھانے پکانے کی اشیاء گھر میں موجود ہیں، مزید کچھ ضرورت ہو تو گھنٹی کر لینا۔ اب اجازت دو، دوپہر یا رات کو ملاقات ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا ملاقاتی یعنی وزٹنگ کارڈ میری جانب بڑھا دیا تھا۔ کارڈ لے کر میں نے اسے اپنا موبائل فون نمبر لکھوا دیا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ مزید تکرار کرنا مناسب نہیں لگا تھا۔ لورا کار کے ساتھ ہی کھڑی تھی۔ داخلی دروازہ بند کر کے میں اس کے قریب ہوا۔ وہ بے صبری سے مستفسر ہوئی، یہ کون تھی؟ اعتبار کے قابل ہے یا مزید آزمائش میں ڈالے گی؟ میں الجھے ہوئے لہجے میں بولا، ڈاکٹر سجاتا نام ہے، اتفاق سے ٹکرائی اور خود ہی ٹھکانے کی پیشکش کر دی۔ لورا نے پوچھا، تمہیں جانتی ہے؟ میرا مطلب اسے معلوم ہے نا تم پولیس کو مطلوب ہو؟ ہاں، میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس نے اندیشہ اگلا، تمہیں نہیں لگتا کہ ہم اپنی گردن پھنسا رہے ہیں؟
اندر بیٹھ کر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ میں نے چابیوں کا گچھا اس کی جانب بڑھایا۔ دروازہ کھولو، میں پرما کو اندر لاتا ہوں۔ اسے باہوں میں بھرنے کے موقع کی تمہیں ہر وقت تلاش ہوتی ہے، شرارتی انداز میں کہتے ہوئے اس نے چابیاں پکڑی اور ڈگی کی چابی میری طرف بڑھا دی۔ میں جلے بھنے انداز میں بولا، یہ سعادت تمہیں مبارک، میں دروازہ کھول لیتا ہوں۔ یہ ہٹی کٹی بھینس مجھ سے کہاں اٹھے گی، اور پھر تمہاری بد دعائیں سننے کا بھی حوصلہ نہیں ہے نا؟ مجھے چڑھاتے ہوئے وہ اندرونی عمارت کی طرف بڑھ گئی۔ افسوس بھرے انداز میں سر ہلاتے ہوئے میں نے ڈگی کھولی۔ پرما کا جسم کمبل میں لپٹا ہوا تھا، صرف چہرہ کمبل سے باہر تھا اور آنکھیں بند تھی۔ وہ موٹی بھینس ہرگز نہیں تھی، بلکہ اس کے مقابلے میں لورا زیادہ فربا تھی۔ سچ کہوں تو جسمانی ساخت میں وہ میری پلوشے جیسی تھی، لیکن اس کا موہنا چہرہ اور جسمانی کشش میرے لیے بے معنی تھی۔ الحمدللہ مجھے اپنے جذبات پر قابو حاصل تھا، ورنہ جن حالات سے میں گزر رہا تھا کہ مختلف لڑکیوں سے اختلاط اور جسمانی اتصال کے کثیر مواقع ملتے تھے، وہاں پھسلنے کے امکانات سینکڑوں تھے، لیکن میں نے کبھی آنکھوں یا ہاتھوں کو سستے پن کی اجازت نہیں دی تھی۔ بلا شبہ کار ذلت میں گرنے کو کئی دلائل، برہان اور بہانے مل جاتے ہیں۔ پرما مشرقی لڑکی سہی، لورا تو یورپین تھی۔ ان کی تہذیب و ثقافت میں گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کو وہی درجہ حاصل ہے جو ہمارے ہاں میاں بیوی کا ہوتا ہے، اور خیر سے اب تو پاکیزہ، مقدس و عمدہ رشتہ پاک و ہند میں بھی شروع ہو گیا ہے۔ اونچے طبقے کے لبرل افراد کے ہاں گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ کی اصطلاح اتنی عام بلکہ ضروری ہو چکی ہے کہ روز مرہ لگتی ہے۔ ٹک ٹاک، لائکی جیسی حیا سوز اور بے باک سائٹوں نے بڑے پیمانے پر اس بول اور براس کو اعلیٰ اور عرفہ دوستی کا مقام عطا کیا ہوا ہے، اور ایسا ہی چلتا رہا تو جلد ہی وہ وقت آنے والا ہے جب نکاح نرا بوجھ اور فالتو کی ذمہ داری لگے گی۔ جب ایک اہم جسمانی ضرورت بغیر پابندیوں میں جکڑے پوری ہو رہی ہو تو کوئی بے وقوف ہی ہے جو ہتھکڑیاں پہننے پر تیار ہوگا، اور جب مشرق میں اس بے حیائی کے فروغ کی اتنی کوشش کی جا رہی ہے تو مغرب میں کیا حال ہوگا، جہاں غیر مرد سے جسمانی تعلقات تب تک غلط و ناجائز سمجھے جاتے ہیں جب کسی ایک فریق پر یہ فعل مسلط کیا گیا ہو۔ وہاں شادی سے پہلے ہی لڑکی کھلے عام بلکہ ببانگ دبل زن و شو کا وظیفہ ادا کر چکی ہوتی ہے۔ کماری یا غیر شادی شدہ ماں کی اصطلاح انوکھی یا قابل حیرت نہیں ہے۔ ایسی تہذیب کی پروردہ لڑکی جو حسن و جمال میں بھی خاص مقام رکھتی ہو، اس کے ساتھ تنہائی میں رہتے ہوئے اگر میں اپنے کسی فعل پر نادم یا شرمندہ نہیں تھا تو اللہ پاک کا کرم ہی تو تھا۔ پرما کو کمبل سمیت اٹھا کر میں نے ڈگی قفل کی اور اندر کو بڑھ گیا۔ لورا ڈرائنگ روم کا قفل کھول کر اندر جا چکی تھی۔ دروازے سے اندر داخل ہوتے وقت ڈرائنگ روم کی دائیں جانب باورچی خانہ پڑتا تھا۔ اس کے دروازے کے ساتھ ایک گول میز اور اس کے گرد 4 کرسیاں دسترخوان کی ضرورت پوری کر رہی تھیں۔ ڈرائنگ روم اور کھانے کی میز کے درمیان خوبصورت پردہ لٹکا کر بٹوارا یعنی پارٹیشن کیا گیا تھا۔ سامنے خوابگاہ تھی، بائیں دیوار کے ساتھ سیڑھیاں اوپر جا رہی تھیں جن کے نیچے اسٹور بنا ہوا تھا۔ لورا خوابگاہ میں تھی۔ میں پرما کو اٹھائے اس کے پیچھے پہنچا۔ مکان کی نسبت خوابگاہ کافی وسیع تھی۔ عقبی دیوار کے ساتھ جہازی حجم کا ڈبل بیڈ پڑا تھا۔ بیڈ شیٹ، تکیوں کے غلاف اور کمبل ہلکے بھورے رنگ کے تھے۔ داہنی دیوار پر شادی شدہ جوڑے کی بڑی سی تصویر لگی تھی۔ مرد کے خد و خال میں ڈاکٹر سجاتا کی شباہت جھلک رہی تھی۔ لڑکی گہرے سرخ رنگ کے لہنگے میں تھی، قیمتی زیورات سے لدی پھندی، سر پر چھوٹا سا تاج ٹکائے وہ مشرقی دلہن کی عکاسی کر رہی تھی۔ لورا تصویر کے آگے کھڑی مسلسل گھورے جا رہی تھی۔ خوابگاہ کے ایک کونے میں کمپیوٹر رکھا تھا، اس کے ساتھ ہی دیوار پر انٹرنیٹ کا راؤٹر نظر آ رہا تھا۔ میں نے پرما کو بیڈ پر لٹا کر کمبل صحیح طریقے سے اوڑھا دیا۔ بیڈ کے داہنی جانب 3 نشستی صوفہ رکھا تھا۔ میں نے صوفے پر بیٹھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ اچھی خاصی تھکن محسوس ہو رہی تھی۔ کل دوپہر کے بعد سے آرام نصیب نہیں ہوا تھا۔ وشواس سنگھ سے ملنے جانا اور واپسی پر ہنگامے کی شروعات جو اذان فجر کے ساتھ اختتام پذیر ہو رہا تھا۔ وشواس سنگھ کے ہاں کھایا پر تکلف کھانا بھی کب کا ہضم ہو چکا تھا۔ سکون ملتے ہی نیند کی خواہش اور فریاد معدہ کی شنوائی کے علاوہ کچھ نہیں سوج رہا تھا، مگر اس سے پہلے اپنے محفوظ ہونے کی یقین دہانی باقی تھی۔ ڈاکٹر سجاتا کا کردار عجیب اور انوکھا تھا۔ کہاں تو وہ کار میرے حوالے کر کے بھاگنے کو تیار تھی اور اب اپنے گھر لے آئی تھی۔ اسے ممتا دیدی کی طرح را کی ایجنٹ سمجھنا بھی کسی طرح نہیں جچ رہا تھا۔ ہمارے ٹھکانے تک را کیسے پہنچی، یہ سوچ علیحدہ سر درد تھی۔ میرے خفیہ مددگار بہترین ساتھ دے رہے تھے، مگر بالمشافہ ملاقات سے گریز کر رہے تھے۔
ہمارے ٹھکانے تک راہ کا پہنچنا بھی حل طلب تھا۔ آیا وشواس سنگھ کی اب تک نگرانی ہو رہی تھی اور اس کی وجہ سے میں نظروں میں آ گیا تھا؟ لورا سے کوئی غلطی ہوئی تھی؟ ہمارے پڑوسی وغیرہ میں کسی کو شک ہوا تھا اور اس نے مخبری کی، یا اس کے علاوہ اور کوئی وجہ تھی؟ اس بارے میں میرے خفیہ مددگار ہی وضاحت کر سکتے تھے۔ لورا میری سوچوں میں مخل ہوئی۔ ریجا، تمہاری خان بیوی اس سے بھی خوبصورت ہے؟ میرے متوجہ ہونے پر اس نے ڈاکٹر سجاتا کی بھابھی کی تصویر کی طرف اشارہ کیا۔ میں ہنسا۔ اس کی طرح سج سنور کر تم بھی اس سے خوبصورت لگو گی۔ اس نے نتیجہ گھڑا۔ تمہارے کہنے کا مطلب ہے تمہاری بیوی مجھ سے بھی خوبصورت ہے؟ بات خوبصورت ہونے کی نہیں، خوبصورت لگنے کی ہوتی ہے۔ پیار اور محبت کی بنیاد خوبصورتی پر نہیں، پسندیدگی پر قائم ہے۔ اگر خوبصورتی کو معیار مقرر کر دیا جائے تو ساری دنیا کا ایک ہی محبوب بن جائے گا جو سب سے خوبصورت ہوگا۔ میرے قریب نشست سنبھالتے ہوئے وہ کام کی بات پر آئی۔ کہیں ڈاکٹر سجاتا کا تعلق تمہارے خفیہ مددگاروں سے تو نہیں؟ میرے دماغ میں جھماکا ہوا۔ لگا لورا کا اندازہ درست ہے، مگر پھر خیال آیا کہ میرے مددگار کسی صورت میرے سامنے آنے کا خطرہ مول نہیں لیں گے۔ ان کی بہتری مجھ سے دور رہنے میں تھی۔ میری انڈیا آمد مختصر وقت کے لیے تھی، انہوں نے مستقل وہیں رہنا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ میرے خفیہ دوست میرے کسی ہمدرد یا خیر خواہ کی منشا کے تابع ہوتے۔ وہ دھرمو دادا کے کارندے یا انصاری صاحب کے چاہنے والے بھی ہو سکتے تھے، جن کا مطمع نظر بس مجھ پر نظر رکھنا ہوتا کہ ضرورت پڑنے پر مدد کر سکیں، اور یہ مدد بھی مطلع کرنے اور خبر دینے تک محدود تھی، ورنہ کرن چاولہ کے ساتھ جو سخت لڑائی ہوئی تھی اس میں کسی نہ کسی مددگار کو سامنے آنا چاہیے تھا۔ لمحہ بھر کے توقف کے بعد میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ مجھ سے کوئی کام لینا چاہتی ہے، جیسے سورج سنگھ رقم کی خاطر ہماری مدد پر آمادہ ہوا تھا، یوں ہی ڈاکٹر سجاتا کو بھی کوئی غرض ہے۔ وہ استہزائیہ انداز میں بولی، یہ غرض وہ رقم نہ ہو جو ہمیں پکڑوانے پر سرکار کی طرف سے انعام دینے کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ راستے میں اس کی وجہ سے پولیس سے بچنے میں کامیاب ہوا ہوں۔ اس نے اندیشہ اگلا، شاید ہم دونوں کی گرفتاری اس کا مطمع نظر ہو۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ ایسا ہوتا تو اب تک بھائی لوگ پہنچ چکے ہوتے۔ وہ الجھن آمیز لہجے میں بولی، کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا، کچھ سجائی نہ دے تو انتظار کرنا زیادہ بہتر رہتا ہے۔ وہ پرما کو گھورتے ہوئے تلخی سے بولی، یہ مصیبت ساتھ نہ ہوتی تو خطرہ مول لینے کی ضرورت ہی نہ پڑتی، ہم آسانی سے شکلا کے خلاف میدان میں اتر سکتے تھے۔ میں نے برہمی ظاہر کی۔ اس مصیبت کو میرے پاس چھوڑ کر تم جہاں چاہے دفع ہو سکتی ہو۔ اس نے ناک بھون چڑھائی۔ یہ تمہیں اتنی عزیز ہے کہ اس کی خاطر مجھ سے جھگڑ پڑتے ہو؟ شک ہی کیا ہے، میں نے اسے جھٹلانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں کہ تم ہوش و خرد سے بیگانہ ہو چکے ہو؟ وہ سچ مچ تپ گئی تھی۔ میں درشتی سے بولا، اس کی خاطر میں گھر بار اور وطن چھوڑ کر پچھلے چند ماہ سے پردیس میں در بدر ہو رہا ہوں۔ میرا ساتھی شہید ہو چکا ہے، راہ کے عقوبت خانے میں طرح طرح کے عذاب جھیل چکا ہوں، جبکہ اس کا حصول میرا مشن ہے۔ اس کی حفاظت میری ذمہ داری ہے۔ اسے پاکستان لے کر جانا میرا فخر ہے۔ البتہ اپنے بارے میں کہہ سکتی ہو کہ تم میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں جو اصل مشن کو پسے پشت ڈال کر تمہارے اشاروں پر ناچتا رہوں۔ وہ بپھرتے ہوئے بولی، تم جیسا گھٹیا شاید ہی نظر سے گزرا ہوگا جو ہر تکرار میں احسان جتلانے لگتا ہے۔ تم پر تھوکنا بھی گوارا نہ کرتی، مگر افسوس مقامی بولی سے نا واقف ہوں۔ احسان نہیں جتاتا، تمہاری حیثیت یاد دلاتا ہوں۔ خود غرض اور مطلب پرست تم ہو، میں نہیں۔ ایک ٹیم ہونے کے ناطے ہمارے پیش نظر 3 مقاصد تھے، تمہارے لیے رقم حاصل کرنا، میرے لیے پرما کو اغوا کرنا، اور ہم دونوں کے لیے شکلا کا قتل۔ اب اس معاہدے سے انحراف کون کر رہا ہے؟ کسے پرما کا وجود گراں گزر رہا ہے؟ اس کا حصول فقط شکلا پر دھونس جمانے کو کیا تھا، لیکن تم اس کے حسن پر مر مٹے اور جھوٹی کہانی گھڑ کر اسے ساتھ رکھنے پر بضد ہو، کیونکہ 2 بیویوں پر بھی قناعت نہیں کر سکتے۔ میں نے دانت پیسے۔ کیا زبردستی کسی لڑکی کو اپنایا جا سکتا ہے یا اس کی محبت حاصل کی جا سکتی ہے؟ تم جیسوں کی غرض محبت نہیں ہوس ہوتی ہے، اور اس کے لیے لڑکی کی رضامندی نہیں بے بسی درکار ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے جب ہم نے اسے اغوا کر لیا تھا تب تمہیں اپنا مشن یاد آیا تھا، کیونکہ اسے دیکھتے ہی تمہیں سب کچھ بھول گیا تھا۔ اگر اسے اغوا کرنا تمہارا مشن ہوتا تو یہ مشورہ مجھے دینے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اسے صفائیاں دینا وقت کا ضیاع تھا۔ میں کوفت بھرے لہجے میں بولا، ٹھیک کہا، لیکن حیرانی اس پر ہے کہ مجھ جیسے کے ساتھ رہنے کی تمہیں کیوں ضرورت پیش آئی؟ تمہارا مشن تو پورا ہو چکا ہے، اپنا راستہ ناپو۔ میرا مشن شکلا کو برباد کرنا ہے۔ اس نے مجھے جس عذاب میں مبتلا کیا
اس کا نتیجہ اس کی نواسی کو بھگتنا پڑے گا۔ میں پرما سے اس کا فخر اور غرور ایسے چھینوں گی جیسے اس کے نانا نے میری عصمت چھینی، اور پھر اس کی تشہیر کر کے شکلا کو اس کی اوقات یاد دلاؤں گی۔ میں ٹھنڈے دماغ سے بولا، اور پھر کیا ہوگا؟ اس نے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ واپس لوٹ جاؤں گی؟ ایک لڑکی یقیناً دوسری لڑکی کی عصمت دری نہیں کر سکتی، اور میں ٹھہرا پرما کا عاشق، تو اپنے منصوبے پر کیسے عمل کرو گی؟ انڈیا میں مردوں کی کمی نہیں ہے۔ پرما کے نانا نے تمہیں قتل تو نہیں کیا تھا نا؟ میں بھی اسے زندہ چھوڑ دوں گی۔